السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے تربیتی اولاد کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اولاد کی تربیت کے اعتبار سے اسلام کی تربیتی نظام درج ذیل مراحل پر مشتمل ہے۔ کچھ نکات میں بتاؤں گا، اور اس کے تحت اس ٹائم پہ اگر بچوں کی تربیت ہو جائے تو انشاءاللہ وہ پھر بگاڑنے والے نہیں بنیں گے۔ پہلا مرحلہ جنین میں روح پھونکنے سے ولادت تک، یعنی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ماں کے رحم میں منی جا کے گرتا ہے تو اپنی شکل میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر 40 دن جمع ہوا خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن ایک گوشت کا لتھڑا کی شکل میں رہتا ہے، 120 دن یعنی 4 مہینے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور اس میں شکل و صورت دیتے ہیں اور اس میں روح ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ روح ڈالنے سے لے کر ولادت تک، یعنی یہاں پہ ہماری مائیں اور بہنوں کو جب وہ حمل سے ہوں تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کریں، برائی سے روکے رہیں، فلم اور دیگر گانا وغیرہ سے پرہیز کریں، گلی گلوچ سے پرہیز کریں، بے پردگی سے پرہیز کریں۔ یہ اثر جو ہے بچوں کے اوپر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ماں جس ماحول میں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس ماحول کا اثر بھی رحم میں پالنے والے بچے پر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بہو کے خاص خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور پردہ کی ان کو تلقین کریں، نماز کے پابند ہوں، اللہ رب العالمین سے صالح اور نیک اولاد کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے مرحلہ رضاعت، یعنی دودھ پینے کا مرحلہ، جو تقریباً 2 سال کے ہوتے ہیں۔ یہ 2 سال ایک خاتون، ایک ماں جب اپنے بچوں کو دودھ پلائے، جب اپنے بچے کو دودھ پلائیں تو ضرور پہلے بسم اللہ کہیں، اور اسی طریقے سے حلال روزی کا اہتمام کریں، حرام چیزوں سے بچیں، حرام غذا سے بچیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ، یہ پالنے والا، دودھ پینے والا بچہ کل ایک انسان اور صحیح انسان بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے تیسرے سال سے 7 سال تک۔ یہ جو عمر ہوتا ہے، بچے اس میں بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، لکھنا سیکھتا ہے، پڑھنا سیکھتا ہے، سماج کو دیکھتا ہے، اس کا ٹو کاپی کرتا ہے اور اس کے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی صورت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس بچے کو صحیح ماحول کا انتخاب کر کے دیں، ہم ان بچوں کے ساتھ صحیح سے تمیز سے بات کریں، اس بچے کو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ایسے کلمات ان کو سکھائیں۔ ہم اپنے گھر میں دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں، چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا چالنا، ہمارا ایک دوسرے سے معاملات کرنا، یہ ساری چیزیں اس بچوں کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم والدین کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، ہم ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی گارجین سے، کسی باپ سے، کسی شخص سے کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا اور ان سے ملنے کا ارادہ نہ ہو تو بچوں کو سکھا دیتا ہے کہ جا کے کہو کہ گھر میں ابا نہیں ہے۔ بسا اوقات بچہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ابا نے کہا کہ جا کے کہو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جھوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں ہم اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیں، ہم اپنے گھر میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں،
قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال سے دعا گو کہ بار تعالی ہمیں اور آپ کو ان تینوں مراحل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔